السلام علیکم ناظرین، ہم آگے پہاڑیوں میں جا کر چھپ جاتے ہیں۔ لڑکی نے کمانڈو عورتوں والی بات کی تھی۔ میں نے کہا صبح پولیس کو گردوارے میں اپنے انسپکٹر کی لاش مل جائے گی اور جموں سے لے کر سری نگر تک پولیس سڑک کی ناکہ بندی کر لے گی، وہ آس پاس کی پہاڑیوں میں بھی ضرور جائے گی۔ تو کیا پھر ہم واپس کٹوا چلے جائیں؟ میرا ذہن بڑی تیزی سے کوئی ترکیب سوچنے میں لگا ہوا تھا۔ اس وقت سری نگر کی طرف کوئی لاری یا ٹرین بھی نہیں جاتی تھی، اگر جاتی بھی تو راستے میں ہم پکڑے جا سکتے تھے۔ میں لڑکی کی تجویز پر غور کرنے لگا۔ اس نے کہا تھا کہ ہم پہاڑیوں میں جا کر چھپ جاتے ہیں۔ یہ تجویز مجھے محفوظ محسوس ہو رہی تھی۔ اگر ہم جموں سے آگے نکل کر آس پاس کے ویران علاقے میں کسی جگہ چھپ جاتے ہیں اور وہاں ایک رات اور ایک دن گزار لیتے ہیں تو دوسرے دن کسی لاری یا ٹرک کے ذریعے جموں سے سری نگر تک جانے میں اتنا زیادہ خطرہ نہیں ہو گیا۔ جموں شہر کے شمال مغرب کی طرف جو خشک کہیں کہیں جنگلی جھاڑیوں والی پہاڑیاں تھیں، وہ میری جانی پہچانی تھیں۔ ایک بار میں بھارتی دہشت گردوں کو ٹھکانے لگانے کے آپریشن کے سلسلے میں ان پہاڑیوں میں دور پاکستانی سرحد کے قریب تک جا چکا تھا اور وہاں ان بھارتی تخریب کاریوں کو گولیوں سے بھون کر واپس آ گیا تھا جو پاکستان میں جا کر دہشت گردی کرنے والے تھے۔ اگرچہ صحیح طور پر مجھے ان پہاڑیوں کا حدود اربہ یاد نہیں تھا، مگر اتنا مجھے معلوم تھا کہ ان پہاڑیوں میں بے شمار قدرتی غار، گھاٹیاں، برساتی نالے اور کھڈے ہیں جہاں ہم جب تک چاہیں بغیر کسی خطرے کے رپوش رہ سکتے تھے۔ اس وقت مجھے کسی جگہ کچھ دیر کے لیے رپوش ہونے کی سخت ضرورت تھی، ورنہ جموں اور سری نگر کے راستے میں میرا اور لڑکی کا پولیس کے قابو میں آ جانا یقینی تھا۔ میرے ساتھ تو پولیس نے جو سلوک کرنا تھا اس کا مجھے علم تھا، مگر اس لڑکی کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ وہ پھر نہ پاکستان جا سکتی تھی اور نہ واپس اپنے گھر میں جا سکتی تھی۔ ہمیں خالی رکشہ مل گیا۔ یہ موٹر رکشہ تھا اور جموں میں یہ رکشے نئے نئے چلنا شروع ہوئے تھے۔ ہم اس میں سوار ہو گئے۔ میں نے ڈرائیور سے ایک خاص جگہ کا نام لے کر کہا کہ ادھر چلو۔ رکشہ چل پڑا۔ جس خاص جگہ کا میں نے نام لیا تھا وہ جموں شہر کے شمال میں جموں سری نگر روڈ پر دریا کے پار واقع تھی۔ یہاں ایک بہت بڑا برساتی نالے کا پل بنا ہوا تھا۔ ہم اس پل پر آ کر رکشے سے اتر گئے۔ رات کا اندھیرا یہاں زیادہ ہی محسوس ہو رہا تھا کیونکہ آس پاس کوئی بجلی کا کھمبا نہیں تھا، پھر بھی چونکہ آسمان صاف تھا اور تارے چمک رہے تھے اس لیے ان کی دھندلی دھندلی چمک میں زمین اور کہیں کہیں درختوں کے ہیولے ضرور نظر آ رہے تھے۔ جب رکشہ ہمیں وہاں چھوڑ کر واپس چلا گیا تو لڑکی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میں نے کہا میں نے تمہاری تجویز پر عمل کیا ہے۔ ہم ایک رات اور ایک دن یہاں سے دور جو پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں وہاں چھپے رہیں گے، کیونکہ صبح ہوتے ہی پولیس کو سی آئی ڈی انسپکٹر کی لاش مل جائے گی اور وہ کم از کم جموں سری نگر روڈ پر ضرور چیکنگ شروع کر دے گی۔ میں نے اسے یہ بالکل نہ بتایا کہ اخباروں میں میری تصویر بھی چھپ چکی ہے اور پولیس پہلے ہی سے میرے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ لڑکی دلیر تھی، کہنے لگی تم مجھے جہاں لے چلو گے میں چلی جاؤں گی، لیکن خدا کے واسطے مجھے پاکستان ضرور پہنچا دینا، مرنے کے بعد میری روح بھی تمہیں دعائیں دیتی رہے گی۔ اچانک میرے ذہن میں ایک خیال بجلی کی طرح چمک گیا۔ اس لڑکی کو اگر پاکستان ہی پہنچانا ہے تو مجھے سری نگر جا کر اس کو مجاہدین کے ذریعے بارڈر کراس کرانے کی بجائے میں اسے یہاں جموں کی پہاڑیوں سے بارڈر کراس کرا کے پاکستان لے جا سکتا ہوں۔ اگرچہ میں ایسا غیر قانونی اقدام نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ ایک مسلمان لڑکی کی زندگی اور موت کا سوال تھا۔ اس خیال کے ساتھ ہی جیسے میرا آدھا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو، میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ بجائے پہاڑیوں میں رپوش ہونے کے میں ان پہاڑیوں کے درمیان سے ہو کر پاکستان کے بارڈر تک پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے بعد میرا وہ فرض پورا ہو جائے گا جو مجھ پر اس لڑکی کی طرف سے عائد ہوتا ہے اور جس کی اس لڑکی کی بد نصیب مغیہ مسلمان ماں نے اس کو قسم دلائی تھی۔ میں نے لڑکی کو اپنا فیصلہ نہ بتایا اور اس کو ساتھ لے کر برساتی نالے کے ساتھ ساتھ دور نظر آنے والی پہاڑیوں کے حولیوں کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ نالے کی دیوار اونچی تھی اور اس میں پانی نظر نہیں آ رہا تھا۔ کوئی 1 میل تک چلنے کے بعد چھوٹے چھوٹے چھتری نما درختوں کے جھنڈ آ گیا۔ میں نے لڑکی سے پوچھا کہ وہ تھک تو نہیں گئی؟ لڑکی نے کہا بالکل نہیں تھکی بھائی جان۔ جب وہ مجھے بھائی جان کہتی ہے
تو مجھے اچھی بھی لگتی اور مجھے اپنی شہید بہن کلثوم یاد آ جاتی ہے، اور میرے اندر یہ جذبہ زیادہ شدت اختیار کر لیتا ہے کہ مجھے اس لڑکی کو پاکستان ضرور پہنچانا ہے۔ میں نے اسے پوچھا، تم پاکستان تو جا رہی ہو، مگر وہاں تمہارا کون ہے جس کے پاس جاؤ گی؟ یہ سوال میرے ذہن میں کئی بار پیدا ہوا تھا۔ لڑکی کہنے لگی، میری ماں نے مجھے بتایا تھا کہ پاکستان میں گجرات شہر کے قریب ہے ایک گاؤں ہے۔ لڑکی نے مجھے گاؤں کا نام بتایا جو میں یہاں قصدن نہیں لکھ رہا۔ ماں نے کہا تھا کہ اس گاؤں میں اس کے رشتہ دار رہتے ہیں، تم پاکستان پہنچ کر سیدھے ان کے پاس چلی جانا، وہ لوگ تمہیں اپنے پاس رکھ لیں گے اور تمہاری اپنے عزیزوں میں شادی کر دیں گے۔ لڑکی نے مجھے اپنی والدہ کے رشتہ داروں کے نام بھی بتایا۔ میں سوچنے لگا کیا وہ لوگ اس لڑکی کو قبول کر لیں گے؟ یہ بڑا نازک مسئلہ تھا، ہو سکتا ہے وہ اس لڑکی کو اپنے پاس رکھنے سے انکار کر دیں۔ ایسی صورت میں لڑکی کا مستقبل کیا ہوگا؟ وہ کہاں جائے گی؟ رات گہری ہو گئی تھی، ہم جموں شہر سے بہت دور نکل آئے تھے۔ جموں شہر کی روشنیاں اب پیچھے دیکھنے سے دکھائی نہیں دیتی تھیں۔ میدان ختم ہوا تو اونچا نیچا نیم پہاڑی علاقہ شروع ہو گیا۔ آس پاس چھوٹے چھوٹے ٹیلے تھے جن پر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ لڑکی تھک گئی ہے، وہ آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ میں رک گیا، میرا خیال ہے میں رات بسر کرنے کے لیے کوئی جگہ تلاش کرنی چاہیے۔ لڑکی بیٹھ گئی، وہ واقعی تھک گئی تھی۔ میں بھی بیٹھ گیا۔ CID انسپکٹر کا پستول میری جیب میں تھا، قریب ہی ایک ٹیلا تھا۔ میں نے لڑکی سے کہا، وہاں چل کر کوئی جگہ دیکھتے ہیں۔ ٹیلے کے دامن میں جھاڑیاں نہیں اگی ہوئی تھیں، ان کی بجائے وہاں بڑی بڑی پتھریلی سلیں آڑی ترچھی پڑی تھیں۔ چلنے سے سردی کا احساس کم ہو گیا تھا، مگر ان سلوں پر کچھ دیر بیٹھنے سے سردی محسوس ہونے لگی۔ شبنم بھی گر رہی تھی۔ مجھے لڑکی کا زیادہ خیال تھا، میں تو سرد گرم کا عادی تھا۔ میں اٹھ کر ٹیلے کے پیچھے گیا تو وہاں درختوں کے نیچے ایک چبوترا سا بنا ہوا تھا۔ خدا جانے یہ کس مقصد کے لیے اس ویرانے میں بنایا گیا تھا۔ میں نے لڑکی کو وہاں بلایا اور کہا، اس سے اچھی جگہ یہاں نہیں مل سکتی، یہیں سو جاتے ہیں۔ لڑکی نے کوئی جواب نہ دیا اور چبوترے کے فرش پر اپنے آپ کو چادر میں لپیٹ کر لیٹ گئی۔ میں دوسری طرف بازو کا سرہانہ بنا کر لیٹ گیا۔ لڑکی بے حد تھکی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد مجھے اس کے ہلکے ہلکے خراٹوں کی آواز آئی، وہ سو گئی تھی۔ میرا خیال تھا کہ مجھے نیند نہیں آئے گی، لیکن مجھ پر بھی غنودگی طاری ہونے لگی۔ پھر میں بھی سو گیا۔ میری آنکھ کھلی تو درختوں میں سے دھوپ چھن چھن کر میرے اوپر آ رہی تھی۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا، دیکھا کہ لڑکی اسی طرح چادر لپیٹے سو رہی تھی۔ میں نے ارد گرد دیکھا، یہ علاقہ میدانی بھی تھا اور چھوٹے چھوٹے ٹیلے بھی نظر آ رہے تھے، ٹیلوں پر زیادہ درخت نہیں تھے۔ میں چبوترے سے اتر کر کچھ دور گیا تو مجھے ایک چھوٹی سی نہر بہتی نظر آئی۔ اس کا پانی پنجاب کے میدانی علاقوں کی نہروں جیسا گدلا نہیں تھا، بلکہ صاف تھا۔ میں نے منہ ہاتھ دھویا، پانی پیا اور واپس چبوترے پر آیا تو لڑکی جاگ چکی تھی۔ میں نے اسے کہا، یہاں پیچھے ندی بہتی ہے، تم بھی وہاں جا کر منہ ہاتھ دھو۔ میری جیبوں میں ابھی بھنے ہوئے دانے پڑے تھے، اس کا ناشتہ کریں گے۔ لڑکی ندی کی طرف چلی گئی۔ میں نے جیب سے ساری بھنی ہوئی جوار نکال کر رومال میں ڈالی اور اسے فرش پر رکھ دیا۔ پھر پستول نکال کر اس کو غور سے دیکھا۔ یہ پولیس والوں کا مخصوص پرانی ٹائپ کا پستول تھا جس کا ٹریگر کھٹکا دبانے سے بند ہو جاتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ پستول کا کھٹکا نہیں لگا ہوا تھا۔ وہ ہندو CID انسپکٹر واقعی مجھے گولی مار کر ہلاک کر سکتا تھا۔ مجھے یہ بھی خیال آیا کہ خدا کا شکر ہے میں جیب میں ہاتھ ڈال کر جب چل رہا تھا میرا ہاتھ یوں ہی ٹریگر پر نہیں پڑ گیا تھا، ورنہ پستول میری جیب کے اندر ہی چل جاتا۔ میں نے فوراً ٹریگر کا کھٹکا لگا دیا، اس کے چمبر میں 7 گولیاں بھری ہوئی تھیں۔ میں نے پستول دوبارہ جیب میں رکھ لیا۔ میری نگاہیں مغرب کی جانب نظر آنے والی پہاڑیوں پر جمی ہوئی تھیں۔ یہ پہاڑیاں مجھے یاد تھیں۔ ہندو تخریب کاروں کا لیڈر پاکستان کے بارڈر پر جانے کے لیے ہمیں انہی پہاڑیوں میں سے لے کر گزرا تھا۔ ان پہاڑیوں کے پیچھے پاکستان کی سرزمین تھی۔ اتنی دیر میں لڑکی منہ ہاتھ دھو کر آ گئی۔ ہم نے چبوترے پر بیٹھ کر بھنی ہوئی جوار کھا کر بھوک مٹائی۔ لڑکی پوچھنے لگی، یہاں سے پاکستان کتنی دور ہے؟ میں نے مغرب کی طرف اشارہ کر کے کہا، یوں سمجھ لو کہ ان پہاڑیوں کے پیچھے پاکستان ہے۔
लड़की ने पूरे इश्तियाक निगाहों से दूर पहाड़ियों की तरफ देखा और गहरा सांस भरकर बोली, वीर जी, क्या सचमुच मैं अपने मुसलमान भाइयों के मुल्क पाकिस्तान पहुंच जाऊंगी? मैंने कहा, अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो ज़रूर पहुंच जाओगी। वो बोली, अब बेशक मुझे पाकिस्तान का बॉर्डर पार करा कर वापस आ जाना। पाकिस्तान पहुंचकर मैं अपनी माँ के रिश्तेदारों के गांव में पहुंच जाऊंगी। वहाँ कोई न कोई मेरा मुसलमान भाई मुझे वहाँ पहुंचा देगा। मगर मैं लड़की को पाकिस्तान में दाखिल होकर उसके रिश्तेदारों के पास खुद ले जाकर जाने का फैसला कर चुका था। मुझे डर था कि लड़की पाकिस्तान में गलत किस्म के आदमियों के हत्थे न चढ़ जाए। लड़की ने मुझे भाई कहा था और अब मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि मैं उसकी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करूँ और उसे खुद उनके अजीज़ों के पास छोड़ करूँ। मैंने सोचा था कि इसी बहाने मैं अपने वाले साहब की कब्र पर फातिहा भी पढ़ लूँगा और उनकी रूह को मुखातिब करके कहूँगा कि मैंने उनकी वसीयत पर पूरा अमल किया है। कश्मीर अभी आज़ाद नहीं हुआ। भारतीय फ़ौज और भारतीय हुकूमत कश्मीरियों पर जुल्म कर रही है, मगर हमारा जिहाद भी जारी है और ये जंग, ये मुक़द्दस जिहाद उस वक्त तक जारी रहेगा जबकि कश्मीर का बच्चा बच्चा हक़ खुद इदारियत हासिल करके भारतीय ग़ुलामी की जंजीरों को तोड़ नहीं देता। मैंने लड़की से कहा, तुम पहली बार पाकिस्तान जा रही हो, तुम्हें वहाँ कुछ नहीं पता चलेगा। मैं खुद तुम्हारे साथ बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान जाऊँगा और तुम्हें तुम्हारे रिश्तेदारों के हवाले करके वापस कश्मीर आ जाऊँगा। लड़की कहने लगी, बॉर्डर पर तो फ़ौज होगी, हम बॉर्डर के पार कैसे जाएंगे? मेरा चाचा चौहड़ सिंह बॉर्डर पर स्मगलिंग का धंधा करता था। वो मेरे बापू को कहा करता था कि इंडिया का बॉर्डर तो हम दे दिलाकर पार कर लेते हैं, मगर पाकिस्तान का बॉर्डर पार करना बड़ा मुश्किल होता है। वहाँ कोई रिश्वत नहीं चलती और हमें आधी आधी रातों को अंधेरे में दरिया पार जाना पड़ता है और बॉर्डर फोर्स की फायरिंग से हमारे कई आदमी मारे भी जा चुके हैं। फिर हम कैसे बॉर्डर पार करेंगे? लड़की बिल्कुल ठीक कह रही थी। पाकिस्तान का बॉर्डर गैर कानूनी तौर पर क्रॉस करना बहुत मुश्किल था। मेरे सामने दूसरा कोई चाराकार नहीं था। मुझे हर हालत में गैर कानूनी तौर पर ही बॉर्डर क्रॉस करना था और इस लड़की को भी साथ ही बॉर्डर क्रॉस कराना था। एक तरकीब मेरे जहन में थी, अगरचे उसमें भी जान जाने का खतरा था, मगर और कोई तरकीब नज़र नहीं आ सकती थी। मैंने लड़की से कहा, बॉर्डर पर पहुंचेंगे तो कुछ न कुछ हो जाएगा, तुम्हें इस बारे में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो कहने लगी, मैंने घर में किसी को कहते सुना था कि पाकिस्तान से कमांडो बॉर्डर पार करके कश्मीर आते हैं और कश्मीरी मुजाहिद भी पाकिस्तान चले जाते हैं। क्या हम किसी ऐसी जगह से बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते? मैंने उसकी गलतफहमी दूर करते हुए कहा, यह तुमने बिल्कुल गलत सुना है। पाकिस्तान से कभी कोई कमांडो सरहद पार करके मकबूजा कश्मीर में दाखिल नहीं हुआ। कश्मीरी मुजाहिदों को भी पाकिस्तान आने की क्या ज़रूरत है? कश्मीर का बच्चा बच्चा कमांडो बनकर अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहा है। कश्मीर का हर मुसलमान अपनी जगह पर हुर्रियत पसंद कमांडो है। पाकिस्तान मुसलमान मुल्क होने के नाते अपने मुसलमान कश्मीरी भाइयों की इखलाकी और सफारती सत्ता पर मदद ज़रूर करता है, मगर पाकिस्तान से कोई कमांडो कश्मीर नहीं जाता, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। कश्मीरी मुजाहिद भारतीय फ़ौजियों से छीने हुए असलह से लड़ते हैं। वो दुश्मन का असलह दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। लड़की की समझ में ये बात आ गई। फिर कहने लगी, दोनों तरफ स्मगलर भी बॉर्डर क्रॉस करते हैं, हम किसी स्मगलर की मदद से बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते। मैंने कहा, पाकिस्तान की बॉर्डर फोर्स ने सिक्योरिटी के बेहद सख्त इंतजाम कर रखे हैं, अब कोई स्मगलर बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में दाखिल नहीं हो सकता। वो मायूसी होकर कहने लगी, तो क्या मैं पाकिस्तान नहीं पहुंच सकूंगी? मैंने कहा, जो अल्लाह ताला को मंजूर होगा वही होगा, तुम फिक्र न करो। मेरे दिल में ये तजवीज़ भी आई थी कि इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करने के बाद मैं अपने आप को लड़की समेत पाकिस्तानी बॉर्डर फोर्स यानी पाकिस्तानी रेंजर्स के हवाले कर दूंगा और उनसे कहूँगा कि मैं वीज़ा लेकर इंडिया गया था, वहाँ 1-2 दिन ज़्यादा ठहर गया। पुलिस ने मुझे जासूस समझकर पकड़ लिया, मेरा पासपोर्ट भी छीन कर गायब कर दिया, मुझ पर बेपनाह तशद्दुद किया और जेल में डाल दिया। मैं जेल से फ़रार होने में कामयाब हो गया और पंजाब की तरफ इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करने के लिए आ गया। वहाँ ये लड़की मिल गई जिसकी माँ को क्या मैं पाकिस्तान के वक्त सिखों ने अगवा कर लिया था। यह लड़की उस बदनसीब मुसलमान मुगविया खातून की बेटी है जो अब पाकिस्तान में जीना मरना चाहती है।
لیکن اس میں ایک قباحت تھی جو لازمی بھی تھی، یعنی ہمیں غیر قانونی طور پر پاکستان کا بارڈر کراس کرنے کے جرم میں جیل میں ڈال دیا جاتا، ہم پر مقدمہ چلتا، ضابطے کی ساری کارروائی پوری کی جاتی اور ہم دونوں کو قید ہو جاتی۔ اس کی وجہ سے میں کشمیر کی جنگ سے دور ہو جاتا اور خدا جانے ہمیں کتنی کیس سنائی جاتی ہے۔ چنانچہ میں نے اس منصوبے کو ذہن سے نکال دیا اور یہی فیصلہ کیا کہ دریا پار کر کے پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا۔ قسمت اچھی ہوئی تو لڑکی کو لے کر پاکستان پہنچ جاؤں گا، اگر رینجرز کی گولیوں سے ہلاک ہو گیا تو پھر مر جاؤں گا، اور کیا کر سکتا تھا۔ میں نے لڑکی کو اس منصوبے کے بارے میں سب کچھ بتا دیا اور اسے پوچھا، کیا تم پاکستان پہنچنے کے لیے جان کی بازی لگا سکو گی؟ وہ بولی، ایک بار نہیں 100 بار پاکستان پر جان قربان کر سکتی ہوں۔ میں نے کہا، یہ پاکستان پر جان قربان کرنے والی بات نہیں ہے، یہ غیر قانونی طور پر پاکستان پہنچنے کی خاطر جان قربان کرنے کا معاملہ ہے۔ اگر تم اس کے لیے تیار ہو تو میں تمہیں لے کر آگے چلتا ہوں، اگر نہیں تو یہیں سے واپس ہو جاتے ہیں۔ لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی، خدا کے لیے مجھے واپس نہ لے جانا، میں کنویں میں کود کر مر جاؤں گی۔ مجھے اگر مرنا ہی ہے تو پاکستان کے ملک میں داخل ہونے کی کوشش میں مروں گی، پھر میری روح کو مرنے کا کوئی غم نہیں ہوگا۔ میں آپ کے آگے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ میں نے اپنی کہانی بیان کرنے سے پہلے آپ سے عہد کیا تھا کہ کوئی واقعہ بیان کرتے ہوئے غلط بیانی سے کام نہیں لوں گا، اور اپنے دل کا حال بھی پوری سچائی کے ساتھ آپ کو بتا دوں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں غیر قانونی طور پر پاکستان کا بارڈر کراس نہیں کرنا چاہتا تھا، اور یہ بات بھی تھی کہ پاکستان کا بارڈر کراس کرنا کوئی خالہ جی کا گھر نہیں تھا۔ سن 65 کی جنگ کے بعد پاکستانی سرحد پر سیکورٹی انتہائی سخت ہو گئی تھی، اور یہ بھی ممکن تھا کہ دونوں طرف بارڈر فورس کی بجائے فوجوں نے مورچے سنبھال رکھے ہوں۔ لیکن اس بد نصیب لڑکی کو، جو مسلمان ماں اور سکھ باپ کی بیٹی تھی، میں ہندوستان میں ایسی حالت میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا کہ اس پر اپنے مگیتر اور چچا دونوں کو قتل کرنے اور سکھ باپ کو قتل کرنے کی کوشش کا الزام لگا ہوا۔ اب وہ اپنے سکھوں کے گھر میں بھی نہیں زندہ رہ سکتی تھی۔ اگر میں اسے ہندوستان میں اکیلا چھوڑ دیتا ہوں، وہ یا تو خودکشی کرتی یا پھر اس کی باقی زندگی بھارت کے شہروں کے کوبہ خانوں میں بدترین حالات میں بسر ہوتی ہے۔ یہ مجھے گوارا نہیں تھا۔ میں نے یہی طے کیا کہ اب جو ہوگا دیکھا جائے گا، یا تو دونوں پاکستان پہنچ جائیں گے یا پکڑے جائیں گے، اور دونوں کی لاشیں سرحد پر پڑی ہوں گی۔ میں اس لڑکی کو کافر دشمنوں کے درمیان اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا، جس کے سینے میں اسلام کی شمع روشن ہو کر اس کی روح کو منور کر رہی تھی۔ میں ایک نئے جذبے کے ساتھ وہاں سے اٹھا اور لڑکی کو ساتھ لے کر آگے چل پڑا۔ راستے میں ایک گاؤں آیا۔ میں نے لڑکی کو درختوں کی اوٹ میں ایک جگہ بٹھا دیا اور خود گاؤں میں آ گیا۔ گاؤں کے مکانوں میں ایک مندر کا زرد جھنڈا لہراتا نظر آ رہا تھا۔ گاؤں کے باہر ایک چھوٹی سی مسجد بھی بنی ہوئی تھی۔ مسجد محض ایک چبوترا تھی، قبلہ رخ اینٹوں کی محراب تھی اور 2-4 صفیں بچھی ہوئی گرہ تھیں۔ ایک بوڑھا دیہاتی صفیں صاف کر رہا تھا۔ میں نے اسے سلام کیا تو اس نے میری طرف دیکھا اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ میں نے کہا، جناب میں مسلمان ہوں، بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو مل جائے گا؟ وہ بولا، گاؤں کے پیچھے جاؤ، وہاں مسلمان کا تنور ہے، وہاں دال روٹی مل جائے گی۔ میں پیچھے چلا آیا۔ ایک چھوٹی سی کوٹھڑی کے باہر تنور لگا تھا۔ ایک بوڑھی عورت روٹیاں لگا رہی تھی۔ 2 مزدور قسم کے آدمی ایک طرف بیٹھے دال روٹی کھا رہے تھے۔ میں نے عورت سے 6 روٹیاں لیں۔ دال ماش کی تھی جو سخت تھی۔ میں نے ہر روٹی پر تھوڑی تھوڑی دال ڈلوائی، اسے پیسے دیے اور روٹیاں لے کر لڑکی کے پاس آ گیا۔ میں نے کہا، دال روٹی مل گئی ہے، کچھ کھا لیتے ہیں، کچھ ساتھ رکھ لیتے ہیں، آگے کام آئے گی۔ تنور کی روٹی اور دال بڑے مزے سے ہم دونوں نے کھائی اور وہاں سے چل پڑے۔ آگے ایک پہاڑی نالا مل گیا، وہاں سے پانی پیا، تھوڑی دیر آرام کیا اور دوبارہ سفر شروع کر دیا۔ ہم اب تھوڑا تھوڑا چلتے تھے اور آرام بھی کر لیتے تھے۔ رات ہو گئی۔ یہ رات ہم نے ایک پہاڑی کے نیچے بنے ہوئے چھوٹے سے غار میں گزار دی۔ دوسرے دن دوپہر کے بعد پہاڑی علاقہ تقریباً ختم ہو گیا اور میدانی علاقہ شروع ہو گیا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ انڈیا پاکستان کی سرحد قریب آ رہی ہے۔ مجھے یاد تھا کہ اس میدانی علاقے کے بعد دوبارہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں آ جاتی ہیں۔ ان پہاڑیوں کے درمیان دریائے راوی بہتا تھا،
جو آگے جا کر پاکستان میں داخل ہو جاتا تھا۔ مجھے لڑکی کو ساتھ لے کر اسی دریا کے ذریعے بارڈر کراس کرنا تھا، جو انتہائی خطرناک ایکشن تھا۔ دریا کی دونوں جانب پاکستانی سرحد پر رینجرز کے جوانوں کے مورچے تھے اور رینجر کی جیپیں بھی گشت کرتی رہتی تھیں، اور دریا میں بھی اپنے علاقے میں رینجر کی کشتیاں دیکھ بھال کے لیے چکر لگاتی تھیں۔ سمگلر کو دیکھتے ہی گولی مار دی جاتی تھی۔ اس قسم کے سیکورٹی کے انتظامات سے نکلنا بڑا مشکل تھا، خاص طور پر جب کہ ایک عورت بھی ساتھ ہو جو نہ تیر سکتی تھی اور نہ ہی میری طرح اپنا بچاؤ کر سکتی تھی۔ میں آپ کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ ہم پاکستان کیسے پہنچے، بس اتنا ہی بتانا کافی ہے کہ میں لڑکی کو لے کر پاکستان کی سرزمین میں داخل ہو گیا۔ جب میں نے لڑکی کو بتایا کہ ہم پاکستان پہنچ چکے ہیں تو وہ فوراً رک گئی اور مجھ سے پوچھا، کعبہ شریف کس طرف ہے؟ میں نے اسے کعبہ شریف کی سمت بتائی تو وہ وہیں سجدے میں گر پڑی اور سجدے میں گری ہوئی رونے لگی۔ میں نے اسے بالکل نہ اٹھایا، وہ رو رو کر خدا تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ رونے سے جب اس کے دل کا غبار ہلکا ہوا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور چادر سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے کبھی آسمان کو اور کبھی ارد گرد پھیلے ہوئے اور نومبر کے دن کی دھوپ میں چمکتے ہوئے کھیتوں اور درختوں کو دیکھتی اور خدا کا شکر ادا کرتی۔ پھر اس نے میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر چوم لیا، آنکھوں سے لگایا اور بولی، میرے پیارے بھائی، تم نے میرے لیے وہ کام کیا ہے جو شاید میرا سگا بھائی ہوتا تو وہ بھی نہ کر سکتا۔ اس کی آنکھوں میں آنسوں کی جھڑی لگ گئی۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میری بہن ہے، میں نے جو کچھ کیا ہے ایک مسلمان بھائی کا فرض سمجھ کر کیا ہے، چلو اب تمہیں تمہارے عزیزوں کے گھر لے چلوں۔ وہ آنسوں پوچھتی خوشی خوشی میرے ساتھ چل پڑی۔ میرے دل کو ایک ہی دھڑکا لگا تھا کہ اگر اس لڑکی کے رشتہ داروں نے، جو اصل میں اس کی بد نصیب ماں کے رشتہ دار تھے، اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ اس لڑکی کا تو پھر کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، اسے واپس انڈیا لے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ پاکستان میں خود میرا کوئی عزیز رشتہ دار نہیں تھا کہ جن کے پاس میں اسے چھوڑ کر کشمیر کے جہاد میں شریک ہونے کے لیے واپس چلا جاتا۔ ایک ہی چھوٹی بہن تھی جو مشرقی پنجاب میں فسادات کے وقت شہید کر دی گئی تھی، ماں پہلے ہی مر چکی تھی، باپ مجھے آخری وصیت کر کے اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا، پاکستان میں کوئی دوست یار بھی نہیں تھا۔ ایسی صورت میں اسے پاکستان کے کسی یتیم خانے میں یا کسی زنانہ ویلفیئر ادارے کے حوالے بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہاں بھی یہ زندہ نہیں رہے گی۔ یہ لڑکی اپنے ساتھ اتنا بڑا المیہ لے کر پاکستان میں داخل ہوئی تھی کہ اگر اسے اس کے رشتہ داروں نے قبول نہ کیا تو یہ خودکشی کر لے گی۔ خیالات میرے دماغ میں گردش کر رہے تھے اور ہم کھیتوں میں سے گزرتے ہوئے ایک پکی سڑک پر آ گئے جو ایک قریبی شہر کو جاتی تھی۔ میں اس شہر کا نام بھی نہیں لکھوں گا۔ ہم نے اس شہر سے گجرات جانے والی ٹرین پکڑی اور گجرات پہنچ گئے۔ یہاں سے وہ گاؤں جہاں اس کی والدہ کے رشتہ دار رہتے تھے کوئی 15-20 کوس کے فاصلے پر واقع تھا۔ دوپہر ہو چکی تھی۔ ہم نے گجرات کے ریلوے اسٹیشن کے باہر ایک ہوٹل میں کھانا کھایا اور لاری میں بیٹھ کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ لڑکی پاکستان کی فضاؤں میں آ کر بے حد خوش نظر آنے لگی تھی۔ راستے میں اس نے جتنی تکلیفیں اور مصیبتیں اٹھائی تھیں ان کا ذرا بھر بھی اس کے چہرے پر اثر باقی نہیں رہا تھا۔ مجھے یاد ہے پاکستان میں داخل ہونے کے بعد اس نے ایک گاؤں کی سفید میناروں والی مسجد دیکھی تو سکھوں کی طرح اس کی طرف ہاتھ جوڑ کر سلام کیا تھا۔ میں نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ مسلمان ہے اور مسلمان مسجد کو دیکھ کر ہاتھ جوڑ کر سلام نہیں کرتے۔ اس کے بعد اس نے ایسا نہیں کیا، مگر جب کسی مسجد کو دیکھتی تو اس کے منہ سے بے اختیار نکل جاتا، اللہ میاں اللہ میاں۔ گجرات سے لاری چھوٹی سڑک پر پڑ گئی، دونوں طرف ہرے بھرے کھیت لہلہا رہے تھے۔ فصلوں کو دیکھ کر لڑکی کا چہرہ کھل اٹھا تھا، کہنے لگی، پاکستان کتنا سوہنا وطن ہے، یہ اب میرا وطن ہے، یا اللہ یا اللہ، میں تیرا کس زبان سے شکر ادا کروں۔ پھر اس نے میری طرف دیکھ کر کہا، ویر جی، اس وقت میری ماں کی روح جنت میں بڑی خوش ہو رہی ہوگی۔ 1.5 گھنٹے میں ہم لڑکی کے گاؤں میں پہنچ گئے۔ یہ چھوٹا سا بڑا خوشحال گاؤں تھا، اس کا نام لڑکی نے مجھے بتایا ہوا تھا، جو میں یہاں ظاہر نہیں کروں گا۔